اللہ کے حبیب علیہ السلام جب غار میں تشریف لے گئے تو حضرت ابو، خدا کی قسم یہ بھی بڑی محبت برے یہ انداز ہے، بڑے محبت برے انداز ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر داخل نہ ہوں، آپ پہلے اندر نہیں جا سکتے، لا تدخلوہ حتی ادخلا قبلک فإن کان فیہ شیء اصابنی دونک۔ آقا آپ ٹھہریے، حضور آپ رکیے، آپ غار میں اندر نہ جائیں، پہلے میں جاتا ہوں۔ ذہن جاتا ہے اے ابو بکر آپ تو کبھی مصطفیٰ سے آگے بڑھے نہیں، آپ نے تو کبھی پہل کی نہیں، اور پہل کرنا یہ مصطفیٰ کا حق ہے۔ آج کیا معاملہ ہوا، کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ عرض کیا کہ آپ داخل نہ ہوں، آپ پہلے نہ جائیں، حتی ادخلا قبلک، پہلے میں جاتا ہوں۔ کیوں؟ فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي، اگر اس میں کوئی موذی، کوئی لڑنے والا، کوئی تکلیف دینے والا، اذیت پہنچانے والا، فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ، اگر کوئی شے ہے اس میں، أَصَابَنِي، وہ مجھ سے ٹکرائے، وہ مجھے نقصان پہنچائے، وہ مجھے اذیت دے دے، وہ مجھے تکلیف دے دے، دونا کا، آقا آپ کو تکلیف نہ ہو، پہلے میں جاتا ہوں۔ اندر گئے اور اپنی دستار مبارک دستار عزت و وقار کا اعلیٰ ترین معیار ہے، بڑے سخت دل ہو، نسلی ہو، اصلی خاندانی ہونا چاہیے۔ جو بابا، جو بندہ چودھری، میاں، خان، وڈیرا اڑ جائے، توجہ ہے، شرط یہ ہے کہ باغیرت ہو، کہیں اس کے خاندان میں عزت و شرافت کو غیرت نام کی کچھ ہے ہو، کہیں دھری ہو، جتنا بھی اڑ جائے، اگر اس کے قدموں میں کوئی شخص پگڑی لا کے رکھ دے، کوئی چادر اتار کے رکھ دے، اس کے خاندان میں اگر کہیں کوئی عزت و شرافت گزری ہے، وہ کہتا ہے معاملہ تو بڑا سخت ہے، سمجھ میں نہ آنے والا ہے، اور میری ذات پہ اٹیک ہوگا یا نقصان ہوگا، اذیت ہوگی مجھے، مگر آپ نے یہ جو معاملہ کیا ہے، جائیے جیسے آپ چاہتے ہیں میں ویسا معاملہ کر دیتا ہوں۔ خدا کی قسم میں نے اپنی مختصر زندگی میں، اور اگرچہ بہت کم لوگوں کو ایسا دیکھا، آپ نے سینکڑوں مرتبہ دیکھا ہوگا، پرے پنچایت کے لوگ ہیں، بڑا بھی کوئی پہاڑ ہو، بڑا بھی کوئی سخت دل ہو، ٹوپی اتار کے اس کے قدموں میں رکھ دو، وہ اتارنے نہیں دیتا، وہ کہتا ہے بابا، چاچا، تایا، ماما، جو چاہتے ہو میں وہ کر دیتا ہوں، میں وہ کہہ دیتا ہوں، میں وہ مان جاتا ہوں، ٹوپی نہ اتارو، باجی، بہن، اپنا دوپٹہ نہ اتارو، کیوں؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، ہمارے سر سے بھی زیادہ معظم ہے سر پہ رکھی جانے والی پگڑی، سر پہ رکھے جانے والی ٹوپی۔ لوگ سر کٹوا دیتے ہیں، ٹوپی نہیں گرنے دیتے، سر کٹوا دیتے ہیں، اپنی پگڑی کا کلس نہیں جھکنے دیتے۔ غلط کہہ رہا ہوں تو نہ بولے، صحیح کہہ رہا ہوں تو اونچا ذرا کہ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق نے اپنی پگڑی کو اتارا، اسے پھاڑا، جہاں جہاں سوراخ تھے ان کو بند کیا، سوراخ بچ گئے، پھر اپنا کرتا اتارا، پھر سوراخ بند کیے۔ اب اس سے آگے بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، کیا؟ وہ یہ کہ پھر بھی سوراخ بچ گئے۔ روایت کے لفظ ہے مشکات کے اندر، اور اس کے علاوہ محدثین نقل کیا، پھر ابو بکر صدیق کے پاس تہبند بچ گیا، ازار بچ گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کا کتنا فیصد حصہ تھا، حدیث خاموش ہے، لفظ خاموش ہے، بس یہ بتاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے اپنے نبی کی ذات پر نہ صرف اپنی جان کو قربان کیا، خدا وحدہ لا شریک گواہ ہے، ابو بکر وہ ہے جس نے اپنے نبی کی عزت کی خاطر اپنی عزت کو قربان کر دیا۔
اپنا تہبند پھاڑا، سوراخ بند کیے. روایت کے لفظ ہیں کہ سوراخ پھر بچ گئے. ابو بکر صدیق نے اپنے دونوں پاؤں ایڑیاں ان سوراخوں پہ رکھ دی. یہ ادب، یہ عشق، یہ فدویت اور مصطفیٰ کی ذات میں فنائیت 14 صدیوں کے بعد آ کر بھونکنے والے انسان کو یہ چاہیے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو نے دین کے لیے کیا کیا ہے، تم نے رسول اللہ کے مشن کے لیے کیا کیا ہے. ٹکر کھانے کے لیے، روٹیاں کھانے کے لیے آئے ہو؟ ابو بکر کی ذات وہ ہے، اپنی عزت و آبرو تو اپنی عزت و آبرو ہے، اپنی اولاد کی ناموس اور آبرو کو مصطفیٰ کی عزت پہ قربان کر دیا ہے. کون جان سکتا ہے ان کا رتبہ؟ کون پہنچ سکتا ہے ان کے مقام تک؟ تصورات جہاں پہ تھک کر، ہار کر بیٹھ جائے، دم توڑ دیں. میرے نبی کے عظیم ساتھی، یار غار، یار مزار حضرت ابو بکر صدیق اور صداقت کے تاجدار کا مقام شروع ہوتا ہے. فَلُدِغَ ابو بکر فی رجلہ من الجوہر، وہ جو سراغ تھا وہاں سے کسی نے کاٹ لیا. کس نے کاٹا؟ کون تھا وہاں پہ؟ اس کا ترجمہ سانپ کر دیا جاتا ہے، لیکن سانپ کا عربی کے اندر حدیث شریف کے متن میں سانپ کا ذکر نہیں ہے، بس اتنا ہے. فَلُدِغَ، بس ڈس لیا گیا. پتہ نہیں وہاں پہ کوئی تھا بھی کہ نہیں. روایت کے لفظ یہ فَلُدِغَ، ڈس لیا گیا. پتہ نہیں وہاں پہ کوئی موذی جانور تھا بھی کہ نہیں. یہ بھی تو ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ عشق ابو بکر کا امتحان لینے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی قدرت سے ہی جو بھی صورتحال تھی ڈس لیا گیا، ڈس لیا گیا. وَلَمْ يَتَحَرَّكْ، وَلَمْ يَتَحَرَّكْ. توجہ ہے، ادھر تھوڑی سی سردی ہے، ابھی یہاں تو گرمی بڑی ہے، کوئی کان لکا رہے ہیں، کوئی ہاتھ اپنے بچ ٹنگا دے بچ باڑ رہے ہے توجہ. میں تو سب کو دیکھتا رہتا ہوں، مجھے تو پتا ہوتا ہے. گرمی لگ جائے ادھر ویکن گے. فَلُدِغَ ابو بکر، ابو بکر کو ڈس لیا گیا. وَلَمْ يَتَحَرَّكْ مَخَافَةَ أَن يَنْتَبَهَ رسول اللہ، اس ڈر سے کہ کہیں رسول اللہ جاگ نہ جائیں، اپنی ٹانگ پہ حرکت بھی نہیں آنے. ہے کسی کے بس میں؟ ہے کسی کا اتنا کنٹرول؟ ہے کسی کا اتنا اپنے وجود پہ ضبط؟ کچھ چیز ڈس لے بندہ ڈر ہی جاتا ہے، حرکت ہو ہی جاتی ہے، ہو ہی جاتی ہے. بھائی بڑا بھی کوئی شاہ سوار، کوئی طاقتور ہو، ڈر جاتا ہے، درد ہوتی ہے، جھٹکا لگتا ہے، ڈرے نہ بھی طرح نکل جاتا ہے. وَلَمْ يَتَحَرَّكْ مَخَافَةَ أَن يَنْتَبَهَ رسول اللہ. پتہ نہیں اس نے کتنی مرتبہ ڈسا، ابو بکر نے اپنی ٹانگ پہ لغزش بھی نہیں آنے دی. کیوں؟ گود میں رسول اللہ آرام فرماتے، گود میں رسول اللہ آرام فرماتے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کے آنسو مصطفیٰ کے رخسار پر اور چہرہ اقدس پر آن لپٹے، بوسے لینے لگے، ترسے ہوئے. وہ آنسو مصطفیٰ کے چہرے بددعا کی ساتھ لپٹ گئے اور بوسے لینے لگے. مصطفیٰ کی آنکھ مبارک کھل گئی. پوچھا ابو بکر کیا ہے؟ عرض کی آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، مجھے ڈس لیا گیا ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر دکھاؤ کہاں پہ ڈسا گیا، کہاں تکلیف آئی، کہاں اذیت آئی. یاد رکھنا، جو ابو بکر کو اذیت دیتا ہے رسول اللہ دیکھ لیتے ہیں، حضور دیکھ لیتے ہیں. بولنے سے پہلے، سوچنے سے پہلے کروڑوں مرتبہ تولنا. آپ نے اور میں نے ٹکر کھا کے مر جانا ہے، 5 سال 7 سال 10 سال سانس کا بھی پتہ نہیں ہے، مگر وہ نامہ اعمال باقی رہنا ہے، وہ ختم نہیں ہونا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. بات ہضم نہیں ہوتی، چپ کر جا، خاموش ہو جا، غیرت کر. اور بڑوں پہ نہیں بولا جاتا. اور وڈیاں وچ غلطی ہوئے میں بھی تیری کڈی جاندی غلطی. وڈیاں دی غلطی کڈنا ہی سب تو وڈی غلطی ہے.
ابے نو کہنا تو کم چنگا نہیں کیتا، صحیح نہیں کیتا، غلطی ہو گئی، او بھائی تیرا غلطی کڈنا ہی سب تو بڑی غلطی ہے، او تیرا آگے کھلونا ہی غلطی ہے، او بھائی تیرا زبان کھولنا ہی غلطی ہے۔ بڑیاں دیاں غلطیاں نہیں کڈیاں جاندیاں، وہ تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھی ہیں، حضور ان سے پیار کرنے والے ہیں۔ فرمایا ابو بکر دکھاؤ، دیکھنا ابو بکر کو زخم پہنچے، تکلیف پہنچے، حضور دیکھ لیتے ہیں۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ حدیث شریف کے لفظ ہے کہ جو تکلیف تھی فوراً سے پہلے ختم ہو گئی۔